आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जाऊंगा तो मैं क्या करूं, जब मैंने गलती कर ली तो मैं क्या करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया दुआ करना मुझसे। क्या दुआ करना? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हाथ के बनाए हुए हैं, गलती हुई। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, हदीस के अंदर 40 साल तक आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान को नहीं देखा था। शर्म आती थी कि जो रब मुझे बनाया है उससे मैंने कैसे गलती करी है, उसकी नाफरमानी कैसे हो गई। अल्लाह तबारक व तआला से इतनी शर्म आती थी आदम अलैहिस्सलाम को। 40 साल के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने कबूलियत का ऐलान किया तब आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। ये कुरान वो मोटा जो नाजिल हुआ है वो हमारे लिए नाजिल हुआ। इबादत की मैं 12 बात कहता हूँ, इबादत की जो आयतें हैं वो बड़ी मुख्तसर हैं। कुरान करीम में 6666 आयतों में तकरीबन 700 आयतें इबादतों से मुताल्लिक हैं और 6000 से तकरीबन 6000 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत से मुताल्लिक नहीं रखा, नमाज और रोज़े से मुताल्लिक। ये अल्लाह ताला ने जिंदगी के हर पहलू से मुताल्लिक रखा है और जिंदगी का हर पहलू हमारी जिंदगी में आ जाए इसी वास्ते 30 पारे का कुरान नाज़िल किया। मूसा अलैहिस्सलाम को चंद तख्तियां दी, चंद पेपर, जैसे हमें सर्टिफिकेट मिलेगी, चंद तख्तियां। उन तख्तियों पर जब बनी इसराइल को अमल करने का हुक्म दिया गया तो बनी इसराइल कान पकड़ कर बैठ जाया करती थी, मुझसे नहीं होगा, हमसे नहीं होने वाला। आखिर बार क्या कहा? आप और आप कर जाकर देखें, हम तो बैठे रहे, हाँ होना तो कहा, हम यही बैठे रहेंगे। आप और आप कर जाकर लड़ लीजिए, वो हमें जमीन चाहिए, पसंद है, लेकिन मेहनत हम नहीं करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आखिर में पैदा किया, इतनी मोहब्बत हमें दी, इतनी मोहब्बत दी कि उतनी मोहब्बत किसी बनी इसराइल के अंबिया को अल्लाह ताला ने नहीं दिया। लेकिन हमें क्या हुक्म दिया? करने का काम तुम्हें करना है। वसअ लहा सअयहा। अब कानून बदल गया। बनी इसराइल ने क्या कहा था? हम बैठे रहेंगे, आप जाइए, आपका अल्लाह जाए, लड़े, वो जमीन हमें मिल जाएगी, हम काश्तकारी करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा अब हाथ पर हाथ अगर रख कर बैठेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर पैदा किया। कुरान में ऐलान किया गैर ज़ी ज़र्अ, जहां आबादियों में कोई चीज उगने वाली नहीं थी, आसमान से कभी कतरा नहीं जमीन पर पड़ता था जिससे जमीन पर, वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया है कि जहां पर काश्तकारी नहीं हो सकती थी, किसी चीज के उगने की उम्मीद नहीं हो सकती थी, वहां से कायनात को सूरज दिखाना था। किस चीज का? इल्म का। क्या जहादत थी कि पूरी कायनात मिलकर जजीरतुल अरब को भी अपना गुलाम बनाना नहीं चाहती थी, एकदम छोड़ दिया, नकारा मास, नकारा जो अरब के लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या चीज नाज़िल की? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कहा सारी बुराइयों की जो जड़ है, खात्मे की जो चीज है वो है इल्म। कौन सा इल्म? कैसे पढ़ा जाए? कुछ भी पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुछ भी पढ़ो। क्या तसव्वुर दिया अल्लाह ताला ने पहले पारे में? वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। आदम अलैहिस्सलाम को हमने इल्म दिया किस चीज का? शजरों का, दरख्तों का, पेड़ों का, अंगूर, अनार, खजूर, सेब। अल्लाह ताला ने फरमाया वअल्लमनाहु मंतिक़त तैर। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम को चिड़ियों का इल्म दिया। ये कुरान नहीं है, ये शरीयत नहीं है। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया हमने ज़रह बनाने का इल्म दिया। ये कुरान हदीस नहीं है, ये अल्लाह की मारिफत नहीं है। अल्लाह के नबी ने उसी तसव्वुर को जिंदा किया है। कहाँ? ग़ज़वे बद्र के 70 कैदी आए हैं, मुशरिकीन कैद करके आए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो फिदिया देगा वो छूट जाएगा, जिसके पास फिदिया नहीं है वो मुसलमान बच्चों को तालीम दें। क्या तालीम दिया गया होगा मस्जिद नबवी के अंदर मुशरिकीन के जरिए से? कुरान सिखाया गया होगा, हदीस पाक सिखाया गया होगा। अल्लाह ने फरमाया जब इल्म आता है, कोई भी इल्म आ जाए कायनात का, अल्लाह ने फरमाया मुझे पहचानो कैसे? अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। क्या तुम ऊंट नहीं देखते कैसे पैदा किया गया? व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत। आसमान नहीं देखते इतना बुलंद कैसे बन गया? व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत। पहाड़ को नहीं देखते कितनी ऊंचाई पर जाकर नस्ब है? व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। क्या जमीन को नहीं देखते पानी के ऊपर कैसे बिछ गई? कहाँ कुरान है? कहीं कुरान नहीं है, कहीं शरीयत नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम्हें कुछ आ जाएगा, जब कुछ आ जाएगा, अक्ल का पर्दा खुल जाएगा, तुम खुद समझ जाओगे कि इस कायनात का कोई बनाने वाला है। लेकिन
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کار اختیار کیا ہے اپنی معرفت کے لیے بڑا نرالا طریقہ ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا ہے وہ دنیا کے اندر آ کر جو 3 چیزوں پر پوری کائنات ٹکی ہوئی ہے، مسلمانیت ٹکی ہوئی ہے، وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے. اسی پر پوری کائنات ٹکی ہوئی ہے، انسانیت پر مسلمانیت ٹکی ہوئی ہے. لیکن اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے بندے سے نہیں کہا مسلمان ہو نہیں، اللہ نے نبیوں کو کہا نبی کو مانو. اگر تمہارے اندر اتنی استعداد ہے، اتنا علم ہے کہ ایک انسان کو مان سکتے ہو تو مجھے ماننا آسان ہو جائے گا، اسے مانو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کو نبی مانو. جب نبی کو نبی مان لو گے، اس کی بات پہ یقین کر لو گے تو تمہیں خود بخود یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہے اور ہمیں مرنا ہے، زندہ ہونا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، اللہ، نبوت، آخرت. یہ 3 چیزیں جن کے اندر نہیں ہیں آپ جب چاہو اس بندے کو بھٹکا سکتے ہو. آج جو ہم ارتداد دیکھتے ہیں، جو ہماری نئی نسل مرتد ہو رہی ہے، اسی چیز کو کمیٹی والوں نے بھی، ہم لوگوں نے بھی مد نظر رکھ کر اس پروگرام کو ڈیزائن کیا تھا، شروعات کرنے کی کوشش کی ہے. 1 نمبر ہے، نمبر 1 ابھی 2 3 گنتی ختم نہیں ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی کو ختم نہیں کیا، 0 لایا پھر 2 آ گیا پھر 0، پھر اسے بڑھتا جا رہا ہے. گنتی کو ختم نہیں کر، شروعات کر دی. ہم نے شروعات کی، ہم آج ہیں کل رہیں گے نہیں رہیں گے، لیکن یہ کائنات کے اندر انشاءاللہ چلے گا. تو ارتداد کی جو لہر جا رہی ہے وہ کھلے دماغ، خالی دماغ کو سب سے پہلے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے. میرا اگر دماغ خالی ہے تو بندہ دیکھے گا میرے دماغ کے اندر جو چیز چاہے گا وہ بھر دے گا. اگر وہ اللہ کے بارے میں بھرے تو کوئی اللہ کے مخالفت مجھ سے کہے گا میں نہیں مانوں گا. لیکن اگر اس نے اللہ کے بارے میں نہیں کہا اور دماغ کے اندر خرافات ڈال دی، پھر میں جاؤں اس کے پاس اور کہوں اللہ ایک ہے، تو چونکہ اس کے دماغ کے اندر جگہ نہیں بچی، دماغ مستعمل ہو چکا، کام کرنا اس نے چھوڑ دیا، اب وہ میری بات نہیں مانے گا. آپ دیکھیے مرتد ہونے کی لسٹ میں انجینئر، ڈاکٹر، MBA، MCA، PhD ڈگری، PhD ہولڈر اور MNC کمپنیوں میں جاب کرنے والے لوگوں کی تعداد 99% ہے. جاہلوں کی تعداد نہیں ہے. کون ہے ایسا جس نے ہماری نسل کو پڑھانے کے بعد کنٹرول کیا ہے؟ کون سسٹم ہے کون سا؟ ہم یہ دیکھیں کہ کتنا کنٹرول ہو گیا دنیا میں پوری قوم کا مسلمانوں کے اوپر. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ تم خلیفہ ہو. کچھ تھا ہمارے پاس؟ کچھ نہیں تھا، قلم نہیں تھا، جہالت تھی. اللہ نے بتایا تھا کہ ہم قلم کے ذریعے سے سیکھیں گے، یہ اللہ نے بتایا تھا. عرب والوں کو پتہ بھی نہیں تھا. پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ عرب کے لوگ جب دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والے ہوئے تو آسمان کے اوپر جب تارا چمکتا ہے اور ستارے کے بعد جب ماہتاب آتا ہے، کچھ روشنی آتی ہے، ڈوب جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے. یہ تصور تھا سورج سے اور چاند سے روشنی دینے کا. لیکن دنیا کے اندر ہی جو روشنیاں پیدا ہوئی ہیں وہ قرآن کریم کے دین، مسلمانوں کے دین. یورپین ممالک نے دیکھا کہ کیسے مسلمان اتنا ترقی کر گئے، تو ان لوگوں نے قرآن پڑھا، پھر ہمارے دماغ کے اوپر حملہ کیا، دماغ کے اوپر. اب جو قرآن یا حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں وہ غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے حاصل کرتے ہیں. ہمارا نصاب دیکھیں، چاہے اسکول کا نصاب ہو، کہیں کا نصاب ہو. اسکول کا نصاب خاص کر کے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسکول کے وہ ذمہ داران ٹیچرز بھی ہیں. اور بات کو بالکل ختم کر دوں گا، شاید رزلٹ ہو گیا تو بات 1 منٹ میں ختم کروں گا کہ اسکول کا جو نصاب ہمیں دیا گیا اور یوں بہلایا گیا کہ ہم اسلامیات پڑھاتے ہیں یا دینیات پڑھاتے ہیں. یہ اسلامیات اور دینیات نہیں ہے. اسلامیات کا تصور اسلام کا تعارف ہے، اسلامیات کا تصور اسلام کا تعارف ہے، نہ کہ چند دعائیں. دعاؤں کا مطلب ہے مسنونہ دعائیں، سنت دعائیں. آپ نے عمل کیا ثواب ملے گا، اگر آپ نے عمل نہیں کیا عذاب نہیں ملے گا. لیکن عقائد کے اندر اگر کمی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرض عین ہے، اس کے اندر کسی دوسرے سے سوال نہیں کیا جائے گا، بندے سے خود سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ چیز حاصل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. وہ نصاب کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملنے والا. چند دعائیں، 40 حدیثیں،
چند اور آیتیں پڑھ کر نصاب دینیات کو مکمل کرنے کے بعد ہم نے اپنی اولاد پر تقیہ لگا لیا. اب ان کمپنیوں میں ہم نے بھیج دیا جن کمپنیوں میں نہ خود ہم ہیں نہ کوئی سرپرست. ان کے دماغ میں چند دعائیں ہیں, دعاؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے. دعائیں ایمان کو اگر بچا لیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں قرآن کریم کا جز ہوتی, لیکن وہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے, بخاری کا جز نہیں ہے, مسلم کا جز نہیں ہے, وہ دیگر روایتوں کے اندر ہیں. وہ چارجنگ ہے, ایسی چارجنگ جو پاور بینک کی چارجنگ ہے. پاور بینک کی جو چارجنگ ہوتی ہے وہ چند لمحوں کے لیے کام کرتی ہے, وہ بیٹری کو خراب بھی کر سکتی ہے. اگر عقائد ہمارے درست نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے راہ راست پر رہیں, مستقیم پر قائم رہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری کمیٹی نے اور چند اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندوں نے یہ سوچا ہے کہ کچھ ایسی کتابیں پبلش کی جائیں اور مفت میں تقسیم کیے جائیں, اور ماہنامہ ایک مہینے میں اسکولوں کا وزٹ کیا جائے اور عقائد کے اوپر پروگرام کیا جائے, اور چند بچوں کو, لیکچرر کو, علماء کو مدعو کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کو بنیادی باتیں بتائیں, تاکہ ارتداد کی جو لہر پھیل رہی ہے اس سے اس کی روک اور تھام کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ علیہ توفیق فرمائے. میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بڑی خوشی ہوئی, کم دنوں میں بچوں نے بہت اچھی تیاری کی. بچوں نے اتنی اچھی تیاری کی ہے کہ رزلٹ اتنا دیر جو ہوا ہے, کئی بچوں کا 100 کا 100, 100 کا 100, 130 میں ہم نے 50 سوالات کیے, 100 کا 100. یعنی اتنا اچھا اگر آپ کر سکتے ہیں. علامہ اقبال تو مر گئے, مرحوم ہو گئے, انہوں نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, بڑی زرخیز مٹی ہے, اور اتنی ہموار مٹی ہے کہ جو بیج آپ ڈالیں گے اس کے تنے کو آپ کو سونا نہیں پڑے گا, آپ کو مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ہم نے بیج چند ہفتوں ڈالا تھا, اس کا جو رزلٹ, اس کا جو پھل, اس کا جو پیڑ اور پودا نکل کر آیا ہے وہ ہم نے دیکھا پھول کی شکل میں, پھل کی شکل میں, اور وہ خوشبودار, وہ ذائقے کے پھل کی شکل میں رزلٹ کے اندر موجود ہے کہ آپ اسے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تازہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بچے دنیا کی بلندی کو چھو لیں.